بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ سورہ الانعام کی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریہ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر نبی کی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ انبیاء کی سیرت سے واقف ہو۔ اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل وائس آف ریالٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ قرآن کریم اور سیرت و تقویر کی کتب میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی آیات مبارکہ کے بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتیں سورہ آل عمران، سورہ الانعام، سورہ مریم اور سورہ الانبیاء میں کچھ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے، لیکن وہ زکریہ علیہ السلام نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات کے مطابق زکریہ کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید میں جن زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہے۔ روایت کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، اور اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ انجیل لوقا میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا نام برکیہ تھا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے قصبہ معاش کی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کا تصدیق ایک حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ایک بڑائی تھے۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے اور اپنے گزر بسر کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتے۔ دین حق کے کام کے لیے کبھی بھی اجرت طلب نہیں کرتے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، میں تم پر اس تبلیغ کا کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی۔ اس کے علاوہ ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھایا۔ حضرت شیز علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیے، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور شش کو آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بیر بکریاں پالتے تھے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے اور آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہا سے زرہ اور دوسرے اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم و شان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا تو اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مزرباد کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، نہ کبھی کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ دوستو، بیچ میں تذکرہ چلا کہ کس نبی نے اپنے زندگی میں کیا کام کیا۔ البتہ ہم بات کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن نشی اور ان کی اہلیہ اسنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا لوگ تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزار رہے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے۔ یہ دونوں اللہ کے حضور دعا مانگتے رہتے، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ دوستو، یاد رہے، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیائی کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی ایسے ہی منت مانی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بولی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں اسد اظہار تھا اور عذر بھی۔ اسد اس طرح کی میری امید کے برحق لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ عبادت اور خدمت کا کام مردوں کے لیے بہتر مانا جاتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ جو کچھ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمران کا انتقال اس بچی کے پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے اللہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چونے سے محفوظ رکھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق میں نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی، کیونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ یہ بچہ انہیں مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ تھا، مگر دوسرے افراد اس پر راضی نہیں ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر تینوں ہی بار قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و عشق سے ان کی پرورش شروع کی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا
لیکن جب وہ تھوڑی سمجھدار ہو گئی تو انہیں مسجد سے متصل ایک اجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنے کالا کے پاس آ کر سو جاتی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نشانات قدرت کی، جن کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اجرے سے باہر جاتے ہیں تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفن لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، جس وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھیں تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، میرے پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فضل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہوگا اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوگا۔ دوستو، قرآن کریم کی 16ویں پارہ کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر پر بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، بس تم مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامات یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے اجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنی ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنی ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ کی نعمتیں اور پھر اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتے رہے، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے جو بار بار نافرمانی کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کریں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایت ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی عمر پوری کر کے انتقال فرمائے، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے کلا میں داخل ہو گئے، تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ دوستو، یہ تھی قصص الانبیاء کی سلسلے کی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بھی اس ایمان افروز واقعے کو سن کر اپنی ایمان تازہ کرے، اپنا ایمان تازہ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔